ایک یہ کہتے ہیں بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اذان میں نام سن کر بعض لوگ چومتے ہیں انگوٹھوں وغیرہ کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں یہ عمل براہ راست نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ سرکار نے اس کا حکم دیا، نہ صحابہ کرام سے ثابت، نہ انہوں نے اس کا حکم دیا۔ ایک آدھ ضعیف روایات میں ایسا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کی انگلی کو اپنی آنکھوں پہ لگایا جب سرکار کا نام اقدس سنا، تو وہ ضعیف حدیث ہے بہرحال، تو ایسا تو کچھ ثابت تو نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ثابت نہیں ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم نہیں دیا گیا، تو کیا اس عمل کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس میں اصول شرع یہ ہوتا ہے کہ اگر جسے حدیث میں ہے وَمَا رَآءُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، جس کو مسلمان اچھا گمان کریں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اور یہاں مسلمان سے مراد صرف عوام نہیں ہے بلکہ عوام اور خواص، جس میں علماء بھی ہوں، مفتیان کرام بھی ہوں، اگر وہ کوئی ایسا عمل اختیار کرتے ہیں جو پہلے سے ثابت شدہ نہ ہو اور اچھے قصد و ارادے کے ساتھ ہو، نمبر 1، اور نمبر 2 اسے دین کا حصہ نہ بنائیں، اسے فرض یا واجب نہ سمجھیں، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ جو کرے گا اس کو حوصلہ افزائی، اور جو نہیں کرے گا اس کی حوصلہ شکنی کرنا اور کہنا کہ زبردستی کرو، یہ غلط ہے، یہ گویا کہ اس کو واجب قرار بنا دینا ہے۔ یہ اگر کوئی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کریں تو اچھی بات ہے، نہیں کرا تو کوئی بات نہیں، نبی کریم کا نام پاک پیار محبت سے اس طرح چوما آنکھوں سے لگا لیا تو محبت میں ہم کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسی ہوں سمجھ لیجیے کہ آدمی رات کے 2:30 بجے اٹھ کر 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتا ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ 2:30 بجے رات کے 2:30 بجے اٹھ کر درود شریف اور بھی 100 کی تعداد میں پڑھنا نہ نبی کریم سے ثابت، نہ صحابہ کرام سے، نہ اس کا حکم دیا، تو یہ ناجائز ہو جائے گا؟ یہ ناجائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ یہ کہے یہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے، تو ہم کہیں گے یہ غلط ہے۔ تو اس طرح بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں جو ثابت نہیں ہوتے لیکن ہم کر رہے ہیں۔ مسجد میں گنبد اور مینار کہاں سے ثابت ہے بتائیے؟ جو قرآن پاک پہ اعراب لگیں کہاں سے ثابت ہے؟ جو ہم نے اپنے دارالعلوموں میں سلیبس مقرر کر رکھے ہیں اور ٹائمنگ ہے، اس سال دارالعلوم کا سال شروع ہوتا ہے اس تاریخ میں ختم ہوگا، پھر ختم بخاری، پھر دستار بندی، پھر سند باقاعدہ دیتے ہیں۔ یہ سند اور سرٹیفکیٹ جاری کرنا یہ سب سے بڑی بدعت ہے، نبی کریم نے تو کوئی سند جاری نہیں کی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں چونکہ ایک صحیح ضرورت کی بنا پر، صحیح سوچ اور فکر کی بنا پر اختیار کی گئی ہیں اور کوئی بھی ان کو دین کا حصہ نہیں کہتا، فرض اور واجب نہیں بناتا، تو یہ سب جاری ہیں۔ جب یہ جاری ہیں تو پھر اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس میں کر سکتے ہیں لیکن یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ یہ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ اگر شوہر گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، عورت اکثر چپ رہتی ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں برداشت ہوتا اور وہ بھی جواب دے دیتی ہے، تو کیا عورت گناہگار ہوگی؟ اور پھر ایسی صورت میں عورت کیا کرے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بہن اگر ایک ہاتھ سے وار کیا جائے تو اس کو تھپڑ کہتے ہیں، اور دونوں ہاتھوں سے اگر کیا جائے تو پھر وہ باقاعدہ ایک جنگ بن جاتی ہے۔ اگر یہ ون سائیڈڈ ظلم و ستم ہو رہا ہو، دوسرا آدمی خاموش رہے تو کم از کم گھر چلتا رہتا ہے۔ اگرچہ اس کا ظلم بڑھتا ہے تو اپنے بڑوں کو ڈالیں بیچ میں لیکن اگر عورت خود اپنے ہاتھ میں معاملات لے کر جواب دینے کی طرف آتی ہے، ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کے بعد گھر کا ماحول اچھا بنا ہو، کیونکہ یہ چیزیں ذہن کے اندر بیٹھ جاتی ہیں۔ جس طرح عورت کو تکلیف ہو رہی ہے مرد کے برا برا کہنے سے، اس طرح اگر عورت جواب دیتی ہے تو وہ بھی مرد کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، بلکہ شیطان بٹھا دیتا ہے، بلکہ بار بار یاد کرواتا ہے، غصہ دلواتا ہے، جھنجھلاہٹ پیدا کرواتا ہے، اور پھر نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر اس طرح کے سینکڑوں میرے پاس کیسز آئے ہیں کہ ہماری بہنیں کہتی ہیں کہ مفتی صاحب ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے جواب دیا اور اب حالات طلاق تک پہنچ گئے اور ہم طلاق کو افورڈ نہیں کر سکتے، میرے پیچھے بھائی بہن کیسے مجھے سنبھالیں گے، میرے والدین کیسے سنبھالیں گے، چھوٹے بچے ہیں، زندگی خراب ہو جائے گی۔ یعنی بعد میں وہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ بھی برداشت کر لینا ہی بہت اچھا ہے، چھوٹے باپ کا من جانا بہت اچھا ہوتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ظلم ہی سہتے رہیں اور جواب میں کچھ بھی نہ کریں وہ اس طریقے سے کہ فوری طور پہ جواب نہ دیں، برداشت کر لیں۔ جب شوہر کا موڈ اچھا ہو، سکون ہو، پیار سے محبت سے پھر شوہر کو سمجھایا جائے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ باعث تکلیف ہے۔ اور اسی طرح اگر خدا نخواستہ ہماری بچی کے ساتھ معاملہ ہوتا یا ہماری بہن کے، آپ کی بہن کے ساتھ معاملہ ہوتا کہ بہنوں اس طرح گالیاں دے رہا ہوتا کہ آپ کو اچھا لگتا، تو یوں پیار محبت سے سمجھایا جائے۔ جواب دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، صبر کرنے سے ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید آپ کے ساتھ ہوگی، غیبی امداد ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈالے گا، پیار ڈالے گا، اس کو خود غلطی کا احساس ہوگا اور وہ ہدایت کی طرف آ جائے گا۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ برداشت کر لیں، وہ مرد ہے آپ عورت ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد ہے تو اس کو میں گالی دینے کی اجازت دے رہا ہوں، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے،
وہ دل آزاری کر رہا ہے، اس وجہ سے مزید گناہگار ہو رہا ہے، لیکن برداشت کرنے میں ہی گھر کو بسانا ہوتا ہے اور گھر بستا ہے۔ اور پھر جب آپ کی اگر بچیاں ہیں، خاص طور پر اگر بچیاں یہ ماحول دیکھتی ہیں کہ ماں دو بدو جنگ کر رہی ہے، جواب دے رہی ہے، تو بچیوں میں بھی چیز آتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں طلاق تک نوبت نہ پہنچے، لیکن جب بچی عادات کو اپنا کر کبھی ایک سسرال گئی اور اس طرح معاملہ ہوا اور اس نے ماں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جواب دیا، تو بعض اوقات بچیوں کو طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ ہر جگہ ہر ایک اتنی برداشت والا ہوتا نہیں ہے، پھر وہ مائیں پچھتاتی ہیں کہ ہم نے کیا تربیت کر دی بچیوں کے، کیسا معاملہ ہوا۔ بہرحال دونوں جانبین سے احتیاط کرنی چاہیے، لیکن ہماری بہنیں اپنے گھر کو بسانے کے لیے اور قائم رکھنے کے لیے تھوڑا سا قوت برداشت کا زیادہ مظاہرہ کریں، تو آپ کے درجات بھی بلند ہوں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی تائید آپ کے ساتھ ہوگی، برکت پیدا ہوگی انشاءاللہ، ماحول خراب نہیں ہوگا مزید۔ یہ دو کویسچن ایک ساتھ ایک جیسے آگے تھے کہ اگر کوئی کمیٹی یعنی بی سی وغیرہ بھر رہا ہے اور اتنی دے چکا ہے کہ جو نصاب کے برابر بن جائے، تو کیا اس پر زکوٰۃ بنے گی یا نہیں؟ دیکھیں، جو آپ کمیٹی دیتے ہیں نا، بی سی وغیرہ دیتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت قرضے کی ہے، کیونکہ اس کو وہ یوز کرتا ہے یا جس کی بی سی نکلتی ہے وہ یوز کر رہا ہوتا ہے اور پھر وہ اس قرضے کو واپس کر رہا ہوتا ہے۔ اور شرعی قاعدہ قانون یہ ہے کہ جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور مقروض آپ کے قرض کا انکار نہ کر رہا ہو، تو اس پر سال با سال زکوٰۃ بنتی رہے گی، لیکن ادائیگی اس وقت لازم ہوگی جب وہ مال آپ کے قبضے میں آئے گا۔ لہٰذا جو آپ نے بی سی بھری، فرض کر لیں نصاب کے برابر نہیں ہے، لیکن آپ کا زکوٰۃ کا سال پورا ہو گیا، تو جتنا آپ کے پاس مال یہ ہے اور جتنی آپ نے بی سی بھری ہے اسے بھی اس میں ایڈ کر کے اور پھر زکوٰۃ بنائیں گے۔ جو اس مال کی زکوٰۃ ہے وہ ادا کر دیں گے، جو اس کی بن رہی ہے اس کو محفوظ رکھیں، یعنی لکھ کر رکھ لیں، جب وہ ملے تو ادا کر دیں، اور اگر پہلے بھی ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہ خود ہی نصاب کے برابر بن چکی ہے اور دیگر مال آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، فرض کر لیں، تب بھی اس پہ زکوٰۃ بن جائے گی، لیکن ادائیگی اس وقت لازم ہوگی جب وہ آپ کے قبضے میں آئے گا۔ اور اسی طرح مراقبے کے بارے میں پوچھا تھا، اگر زندگی رہی تو کل انشاءاللہ میں اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں گا، ابھی ٹائم بہت کلوز ہے۔ بس ایک ریکویسٹ ہے کہ سب بھائی بہنوں سے کہ درخت لگائیں، یہ ہمارے ملک کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ہاٹنس بڑھتی چلی جا رہی ہے اور پانی زمین میں خشک ہو رہا ہے۔ جب درخت سایہ کرتے ہیں تو پھر وہ کم مطلب یہ گرم ہوتی ہے زمین اور پانی ضائع نہیں ہوتا، ورنہ یہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ تو جو ہر بہن بھائی جو ہمیں سن رہا ہے کم از کم ایک درخت لگا دے، اور اگر آپ کے اطراف میں درخت ہیں تو یہ تو مطلب بلدیہ والوں سے تو مجھے کوئی امید نہیں کہ وہ ادھر پانی ڈالیں، مرے ہوئے درخت پڑ رہے ہیں بیچارے، بالکل اپنے اطراف میں سامنے جو ایک درخت ہے کم از کم اس کو آپ روزانہ پانی دے دیں تاکہ وہ قوی درخت بن جائے، مکمل بڑا ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ وہ خود زمین سے پانی کھینچ لے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔